جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ سفر المظفر جاری و ساری ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ماہ سفر المظفر کے حوالے سے کہ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس مہینے کو وہ بلاؤں کا، حادثوں کا مہینہ، مصیبتیں نازل ہونے کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یہ مہینہ مردوں پر سخت ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو طرح طرح کی باتیں ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ سفر المظفر کا مہینہ واقعی آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، بیماریوں کا مہینہ ہے؟ کیا اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے؟ تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی باتیں اور ماہ سفر المظفر کی معلومات پر مشتمل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، آپ کو حق سن کر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار عالی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ردته الطیرۃ عن شیء فقد قارف الشرک، یعنی ارشاد فرمایا جو شخص بدشگونی کی وجہ سے کسی چیز سے رک جائے وہ شرک میں آلودہ ہو گیا۔ بدشگونی کا مطلب کسی چیز کو، کسی کی آواز کو، کسی کی شکل کو، کسی جگہ کو یا کسی وقت کو اپنے لیے برا سمجھنا، یہ ہے بدشگونی۔ کسی بھی چیز، جگہ، وقت، آواز، شکل، کسی جانور کی آواز کو اپنے لیے برا خیال کرنا، یہ کہلاتا ہے بدشگونی۔ اور اسلام نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ اسلام میں کوئی نحوست نہیں ہے، بدشگونی کا نام و نشان نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس نے بدشگونی کی وجہ سے کوئی کسی کام سے رک گیا تو وہ شرک میں آلودہ ہو گیا۔ تو یہ بدشگونی یعنی بری فعل لینا، اپنے لیے کسی چیز کو، کسی جگہ کو، کسی وقت کو، کسی کی آواز کو برا جاننا کہ اب یہ ایسا ہو گیا تو میرے ساتھ اب برا ہوگا، میں نے یہ آواز سن لی ہے تو میرے ساتھ برا ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو بدشگونی کا نام دیا جاتا ہے، یہ بدشگونی کہلاتی ہے۔ اور یہ بدشگونی جو ہے نا عالمی بیماری ہے، انٹرنیشنلی بیماری ہے۔ ہر قوم میں، ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی باتیں رائج ہیں جن کا تعلق بدشگونی سے، اور وہ باتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے ذہنوں میں رائج ہیں اور بعض اوقات ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ماہ سفر یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے۔ جس طرح ذی الحج کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اسی طرح سفر بھی ایک مہینہ ہے۔ اور سفر کے نام کے آگے لگتا ہے المظفر، سفر المظفر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کامیابی پانے کا مہینہ۔ سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ۔ اس مہینے میں مسلمانوں کو بڑی بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ ایک بہت بڑی جنگ اللہ نے مسلمانوں کو اس میں فتح یاب فرمایا، اس وجہ سے بھی اس کو سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں، تو یہ سب ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کا حقیقت سے، شریعت سے، دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ہمارے عجیب توہمات ہیں، خیالات ہیں، اور یہ پھر ہم سے ہماری نسلوں میں گئے، ہماری نسلوں سے علاقوں سے شہروں میں، اور شہروں سے ملکوں میں پھیل گئے۔ تو بدشگونی کی اصل جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ پر توکل کا کمزور ہونا، یعنی بندے کا توکل بالکل کمزور ہوتا ہے اللہ کی ذات پر۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا ہے کہ ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پر توکل کمزور ہوتا ہے۔ پھر وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر وہ کہاں گھومتا ہے؟ نجومیوں کے پیچھے،
باباؤں کے پیچھے، وہ بابا جو دین و ایمان سے کھیلتے ہیں، 2 نمبر جعلی عاملین ہوتے ہیں جو دین و ایمان سے کھیلتے ہیں۔ کوئی کسی پتھر کے پیچھے جاتا ہے کہ اس میں میری قسمت ہے، کوئی پتھروں سے کھیلتا ہے، یعنی انگوٹھیاں پہن لیتا ہے کہ یہ میری قسمت چمکائے گا پتھر، تو یہ ہو جائے گا، تو میں یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا۔ کوئی ستاروں کے پیچھے بھاگتا ہے کہ میرا ستارہ یہ ہے تو مجھے اب یہ خوشخبری ملے گی، میرا اسٹار لکی ہے، میرا یہ لکی نمبر ہے۔ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں، اور سب ان میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ میری کامیابی اور میری ناکامی ان چیزوں میں محصور ہے۔ ان کا توکل کمزور ہو جاتا ہے اللہ کی ذات پر، حالانکہ کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو اللہ نے مقدر کر دیا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو آپ کے حصے میں نہیں ہے وہ کوئی آپ کو دے نہیں سکتا۔ تو پھر آہستہ آہستہ انسان بدشگونیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کا توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ یہ جو انسان وسوسوں کا مریض بنتا ہے نا، یہ اسی سے بنتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو وسوسے آتے ہیں۔ نماز پڑھے گا تو وسوسے، وضو کرے گا تو وسوسے، کوئی بھی نیک کام کرے گا اس کو وسوسے آئیں گے، اس کو گناہوں میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ وہ گانے باجے سن رہا ہے جناب، عجیب و غریب معاملات کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، وہ سکون سے، لیکن جیسے ہی اس نے نمازیں شروع کی، کوئی نیکی کا کام شروع کیا، اب اس کو وسوسے آنا شروع ہوں گے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دین سے دوری، اور انہی عجیب و غریب خیالات کا، ان وسوسوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بدشگونی یہ عالمی بیماری ہے، یعنی ہم سے زیادہ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کے اندر بدشگونی پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں تو پھر بھی اتنی نہیں ہے، اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا، بری رسموں کا، خراب رسموں کا اسلام نے قلع کما کر دیا۔ فاروق اعظم کے دور میں کیا ہوتا تھا، جب کوئی نہر یا دریا خشک ہو جاتا تو ان کے یہاں کیا رواج تھا رومیوں میں، کہ وہ ایک عورت کو، ایک خوبصورت لڑکی کو بنا سنوار کر اس کے اندر پھینک دیتے دریا میں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب دریا میں ہم دلہن بنا کر اس کو پھینک دیں گے تو دریا جاری ہو جائے گا، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ تو دریائے نیل خشک ہو گیا فاروق اعظم کے زمانے میں۔ گورنر نے کہا کہ حضور دریا خشک ہو گیا، اور ان کی یہ رسم ہے کہ یہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس میں ڈال دیتے ہیں، جب وہ مر جاتی ہے تو دریا جاری ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ تو ناجائز ہے، اسلام نے ایسی تمام رسموں کو مٹا دیا۔ پھر فاروق اعظم نے اس دریا نیل کے نام خط لکھا۔ کس کے نام؟ دریا کے نام۔ اور اس خط میں لکھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا، اور اگر تو اس طرح کی رسموں سے جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اور گورنر سے کہا کہ یہ میرا خط دریا کی ریت میں دبا دینا۔ آپ کا وہ مبارک خط آیا، دریا میں دبایا، پانی جاری ہو گیا۔ اسلام نے ایسی رسموں کو مٹا دیا۔ لہذا اللہ پر توکل مضبوط کریں اور بدشگونیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اب اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ایسی ایسی باتیں بدشگونیوں پر مشتمل جو ہمارے گھروں میں عام ہیں، اور بعض اوقات ہم بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کبھی اندھے، لنگڑے، ایک آنکھ والے آدمی اور معذور لوگوں سے، تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں میں ہے مشہور کہ اگر صبح صبح کسی ایسے آدمی کو دیکھ لیا جو عیب زدہ ہے، جس کی ایک آنکھ ہے یا معذور ہے، تو پورا دن جو ہے نا بیکار گزرے گا۔ اسی طرح بعض جانوروں کی آواز سے بدشگونی لیتے ہیں کہ یار اب یہ گھر کے چھت کے اوپر جانور رو رہا ہے، بلی کے رونے کی آواز سے بدشگونی لیتے ہیں، کسی کا انتقال ہوا ہے یا کوئی مرنے والا ہے۔ یہ سب بدشگونیاں ہیں۔ کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں، جیسا کہ ماہ سفر کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ منحوس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں بلائیں اترتی ہیں۔ اسی طرح کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی، کوئی غلطی نکال دی کہ یار یہ غلط ہے، یا اس کام سے رک جانے کا کہا، تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تم نے ٹانگ اڑا دی ہے، اب یہ کام ہو ہی نہیں سکے گا، اب تم نے بول دیا، اب یہ کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح کبھی ایمبولینس کی آواز سے تو کبھی فائر بریگیڈ کی آواز سے بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسی قوم بھی ہے ہمارے پاس، بھائی ایمبولینس کا تو کام ہے، وہ ہارن بجائے گی تو راستہ ملے گا نا اس کو۔ ہماری پاکستانی قوم اتنی اچھی تو نہیں ہے کہ خود سے راستہ دے دے،
اس کا سائرن بجے گا تو رستہ ملے گا، تو وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، اور ہم یہاں گھر پہ بیٹھ کے بدشگونی لے رہے ہیں کہ یار ایمبولینس کی آواز اچھی نہیں ہے۔ بعض گھروں میں، بعض علاقوں میں اس طرح کا معاملہ ہے، بعض جگہ نہیں بھی ہے۔ اسی طرح کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لیتے ہیں۔ اخباروں میں اسٹار آتے ہیں کہ بھائی آپ کا اسٹار یہ ہے، آپ کا ستارہ یہ ہے، تو آپ کی قسمت عروج پر ہے۔ کبھی آتا ہے آپ کے ستارہ گردش میں ہے، اب بندہ ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، یار میں تو گیا کام سے، میرا تو ستارہ ہی گردش میں ہے، تو اب وہی گردش میں آ جاتا ہے وہ پڑھ کر، تو یہ بدشگونی لے لیتے ہیں لوگ بعض اوقات۔ اسی طرح کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں، یعنی مہمان چلے گئے تو اب مہمان کے جانے کے بعد جھاڑو نہیں دینا چاہیے، بھلے مہمانوں نے بیڑا غرق کر دیا ہو، گھر کا پورا تہس نہس کر دیا، ان کے بچوں نے گندگی پھیلا دی ہو، لیکن بعض جگہ یہ ہے کہ مہمان کے جانے کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں دینی چاہیے، ورنہ کچھ برا ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بدشگونی لیتے ہیں کہ کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آ جائے تو اس کو برا سمجھتے ہیں، یعنی جوتا اتارا اس کے اوپر ایک جوتا آ گیا، جوتے پر جوتا آ گیا تو فوراً ہٹاتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ منع ہے، کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ اسی طرح کسی کا کٹا ہوا ناخن پاؤں کے نیچے آ جائے تو آپس میں دشمنی ہو جانے کی بدشگونی لیتے ہیں۔ سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لیتے کہ کوئی مصیبت آئے گی، سیدھی آنکھ پھڑکے، بعض اوقات ہو جاتا ہے آنکھ پھڑکتی ہے تو مصیبت آنے والی ہے، یا کوئی ہماری برائی کر رہا ہے، یہ بھی مشہور ہے کہ کوئی برائی کر رہا ہے تو ہماری آنکھ پھڑک رہی ہے، یہ بھی بدشگونی ہے۔ اسی طرح عید جمعے کے دن ہو جائے تو اسے حکومت وقت پر بھاری سمجھتے ہیں، ابھی تو حکومت بھاری ہے سب پر، تو عید جمعے کے دن ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں وہ یہ حکومت پر بھاری ہے، بھائی دو خطبے ہوں گے، ارے تو دو خطبے ہوں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، دو خطبے ہوں گے تو اور اچھی بات ہے، لیکن بولتے ہیں دو خطبے ہوں گے بھائی یہ تو حکومت پر بھاری ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی عید ہر سال ہے کہ نہیں جو حکومت پر بھاری ہو۔ اسی طرح کبھی بلی کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت کتے کے رونے کو، مرغا دن کے وقت اذان دے تو بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ذبح کر ڈالتے ہیں۔ یہ گاؤں دیہات میں زیادہ ہوتا ہے، ہم تو شہری بندے ہیں، یہاں اتنا زیادہ نہیں ہوگا، گاؤں دیہات میں اللہ معاف کرے ایسے ایسے بدشگونیاں ہوتی ہیں۔ وہ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی وجہ سے بڑا شعور آ گیا، ورنہ سادے لوگ ہوتے ہیں جس کا سنا اس پر عمل کر لیا، جس سے جو سنا اس پر عمل کر لیا۔ اسی طرح پہلا گاہک، اب سنیں دکان والے، اگر پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے تو دکاندار اس سے بدشگونی لیتا ہے کہ یار اب تو سارا دن ایسے ہی جائے گا، تو اس لیے پہلے گاہک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے دکانداروں کے نزدیک، یار پہلا گاہک بھلے سستا دے دو ابتدا ہو جائے، پہلا گاہک ناراض نہیں کرتے، لہٰذا آپ پہلے پہنچ جایا کریں، سستا بھی ملے گا اور اچھا بھی ملے گا۔ تو یہ بھی بدشگونی ہے لوگوں کی اپنی اپنی۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے تو اب تو اس کی شامت، یہ منحوس آئی تھی ہمارے گھر پر، اس کی وجہ سے وہ گیا ہے، اس کی وجہ سے مرا ہے، ایسی نحوست لے کر آئی ہے، گھر میں موت میت ہی ہو جا رہی ہے، الامان والا فیس، اس کے آنے سے کوئی مرے گا؟ موت دینے والا کون ہے بھائی؟ ہر ایک کا ٹائم مقرر ہے، کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے تھوڑی مرتے کوئی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کس کو موت دینی ہے کس کو زندگی دینی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ پڑھے لکھے نوجوان اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب معاملات ہیں، یہ بدشگونی ہے، اور اس معاملے میں گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، گھر کا سکون اور چین برباد ہوا ہے ان بدشگونیوں کی وجہ سے۔ تو یہ آپ بتائیں اپنے گھر میں۔ اسی طرح کسی اور عورت کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو اس پر نحوست کا لیبل لگ جاتا ہے، یہ تو منحوس ہے، یہ تو ہمیں وارث ہی نہیں دے سکتی، اس کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا ہی نہیں ہے، اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حاملہ عورت جس کے گھر ولادت ہونے والی ہو، وہ حمل سے ہو، اس کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا۔ ایسے ظالم شوہر بھی ہم نے دیکھے کہ باپ کا جنازہ ہو گیا، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی اس کنڈیشن میں وہ نہیں جا سکتے۔ ارے کس نے کہا یہ؟ نہیں ملنے دیا، باپ شکل تک نہیں دیکھنے دی۔ ایسے ظالم بھی ترم خاں پڑے ہیں، نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی عالم صاحب کے پاس جا کر معلومات کرنی ہے، دین ہمارے گھر کا ہے بھائی، ہم جو چاہے کریں،
اللہ پوچھے گا جب مریں گے نا، اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے تو مرنے کے بعد پھر دیکھیں ہوتا کیا، بلکہ اللہ ظلم کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے۔ تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کرنے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ آخری وقت ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیوی کو اجازت نہیں ہے، اس کی بیٹی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باپ کے جنازے پہ چلے جائے۔ اسی طرح جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس جانتے ہیں کہ جوانی میں کھا گئی شوہر کو، ڈائن ہے ڈائن، جوانی میں کھا گئی شوہر کو، ایسے ایسے جملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ سب کیا؟ دین سے دوری۔ جو دیندار ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ بھائی جس کا وقت پورا اس کو جانا ہے، کوئی جوانی میں جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے۔ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، یہ بدشگونیاں ہمارے یہاں عام ہیں۔ خالی کینچی نہیں چلانی چاہیے، ہاں ویسے نہ چلائیں، ہم چلانے کا نہیں کہہ رہے، لیکن اگر کوئی خالی کینچی چلا لا، اس سے بدشگونی لینا یہ منع ہے۔ خالی کینچی چلانی نہیں چاہیے، کسی کے لگ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بدشگونی لینا جائز نہیں ہے کہ بھائی یہ چلے گی خالی کینچی تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا، یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ اسی طرح کسی کا کنگا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی بعض گھروں میں مشہور ہے کہ بھائی کسی کا کنگا استعمال نہیں کرتے، جھگڑا ہو جائے گا۔ خالی برتنوں یا چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ ہے بات مشہور۔ بھائی جہاں برتن ہوں گے تو وہاں ٹکرائیں گے بھی، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ پیلوٹھی کا یا پیلوٹھا جس کو بولتے ہیں باہر نکلے تو بجلی اس پر گر جائے گی۔ کتنے پیلوٹھی کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے پیدا ہوئے، اب بتائیے کتنوں پر بجلی گری ہے؟ تو یہ ہے، اب کیا کریں، بدشگونیاں لیتے ہیں لوگ۔ ایک اسلامی بھائی کو ان کے والدہ نے منع کر کے سختی سے کہا کہ باہر نہیں جانا، بارش ہو رہی ہے، بجلی ڈائریکٹ تم پر ہی گرے گی کیونکہ تم پہلے پیدا ہوئے۔ تو پہلے پیدا ہونا کوئی جرم ہے کیا؟ بجلی اسی پہ گرنی ہے؟ تو یہ بدشگونیاں ہیں، اور اس طرح کی کئی پوری فہرست لمبی جو ہمارے گھروں میں رائج ہیں۔ دودھ پیتے بچے کے بالوں میں کنگھی کی جائے تو اس کے دانت ٹیڑھے نکلتے ہیں، چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، بچہ سویا ہو اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ مغرب کے بعد دروازے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا یا اندھا ہو جائے گا۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، تو رات میں جن کی شادیاں ہوتی ہیں عورتوں کی، تو شادیاں تو عام طور پہ ہوتی رات میں۔ انگلیاں چٹکانے سے نحوست آتی ہے، انگلیاں چٹکانا منع ہے، اور بعض صورتوں میں یہ مکروہ تحریمی بھی ہے، لیکن اس سے بدشگونی لینا کہ نحوست آئے گی، یہ منع ہے، یہ بدشگونی ہے۔ اور پوری لمبی فہرست ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہے یہ بدشگونیوں پر مشتمل ہیں جن کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کی اپنی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں ایسے توہمات سے اور برے خیالات سے بچنا چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسانی نہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے، وہ پھر ہر چیز سے ڈرے گا۔ رات میں کتا کیوں رو رہا ہے بھائی، کتا کیوں بھونک رہا ہے، اس سے ڈرے گا۔ بلی اگر چھت پر آ کر رونے لگی تو ڈرے گا بھائی کوئی مرنے والا ہے۔ لوگ کینسر کا نام نہیں لیتے، کینسر بیماری ہے نا، یہ بھی ایک بیماری ہے، لوگ بولتے ہیں نام بھی نہیں لینا چاہیے، اس کو بولتے ہیں بڑی بیماری، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن اس سے بدشگونی کیا لیتے ہیں کہ یار ہمیں نہ ہو جائے، تو نام لینے سے بیماری ہو جائے گی۔ سارے کام حرکتیں وہ کینسر والی ہیں، دبا کے گٹکے کھا رہے ہیں، دبا کے سگریٹیں پی رہے ہیں، ان سے کینسر نہیں ہوگا، نام لینے سے کینسر ہو جائے گا۔ کام سارے وہ ہیں جس سے بیماریاں ہوں، لیکن بیماری کا نام نہیں لیتے، بڑی بیماری، اس سے بدشگونی یہ لیتے ہیں کہ بھائی نام نہیں لیتے اس کا بیماری کا، ورنہ کینسر ہو جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں میں کوئی نحوست نہیں ہے، نحوست ہے تو گناہوں میں، اسلام کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں نحوست کس میں ہے؟ صرف ہمارے گناہوں میں۔ آپ گناہوں کو چھوڑیں، نحوست جائے گی، برکتیں آئیں گی۔ تو یہ سارے توہمات ہیں، لہذا بندے کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو جتنا وسوسوں میں پڑتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو جتنا وسوسوں میں نظر لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ یہ ہو جائے گا، یوں کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ پھر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ، اعتقاد کمزور ہوتا ہے، اور جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر پختہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ہاں ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر ہم کسی کام میں متذبذب ہیں، شک کا شکار ہیں کہ یار کروں نہ کروں، تو کیا حکم ہے؟ ہمیں استخارہ کرنا۔ کیا حکم ہے؟ حدیث میں کیا فرمایا؟ استخارہ کرو، وشاورہم فی الامر، اور مشورہ کرو اپنے بڑوں سے جو اس میں ماہر ہیں، ان لوگوں سے مشورہ کرو، استخارہ کرو۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خیر طلب کرنا،
اور حدیثوں میں اس کا طریقہ بتایا، ہر بندہ خود استخارہ کرے، خود استخارہ کرے، اور جب استخارے میں اوکے ہو جائے تو اللہ کا نام لے کے اس کام کو کر لے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ بس یہ تعلیم ہے ہمیں۔ باقی توہمات میں اور عجیب و غریب خیالات کو اپنے ذہنوں میں سوار کر لینا، ان سے انسان نفسیاتی مریض بنتا ہے، پھر اس کو ہر عبادت میں شک ہوتا ہے، اس کو وسوسے آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض صورتوں میں کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لہذا ہمیں وسوسوں کی طرف توجہ، وسوسوں کا علاج ہی ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیں اور کوئی بدشگونیاں اپنے پاس نہ لے کر آئیں۔ آپ کو لگ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو دیکھتے، تیز ہواؤں کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھکتے، رجوع کرتے۔ آپ مسجد کی طرف جاتے، نماز کی طرف جاتے، دعا کرتے، اللہ سے استغفار کرتے۔ تو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھروسہ نصیب فرمائے، توکل کی عظیم دولت نصیب فرمائے۔